معزز دوستو، ویلکم ٹو ماجد گرا یوٹیوب چینل۔ موبائل فون ریپیئرنگ کی تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایک موبائل فون کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ایک موبائل فون کے اندر فالٹ کو کس طرح سے ٹریس کیا جاتا ہے۔ آیا کہ اس موبائل فون میں کیا فالٹ ہے، موبائل فون کے اندر کون سا فالٹ ہے، یہ جاننے کے لیے یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ ایک موبائل فون کس طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن لنک سے اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بہت ہی بنیادی کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دوستو، ہم اس چیز پر بات کرتے ہیں کہ ایک موبائل فون میں فالٹ کو کیسے تلاش کریں کہ یہ مسئلہ کس کمپوننٹ کی وجہ سے ہے۔ دوستو، فالٹ ٹریس کرنے کے لیے ایک اہم ٹول تو آپ کا کسٹمر ہی ہے۔ کسٹمر ہی آ کر دکان پر ہمیں بتاتا ہے کہ میرے موبائل فون میں یہ مسئلہ ہے، مجھے اس طرح کے پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مثلا موبائل فون چارجنگ نہیں کر رہا، یا میری آواز دوسرے کی طرف نہیں جا رہی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بتانے سے آپ کو پکا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کون سا فالٹ ہے۔ ہمیشہ اپنے کسٹمر کی بات کو توجہ سے سنیں، اس کی بات کو سچ مانیں، کیونکہ واقعی ڈیوائس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے، تب ہی وہ بندہ گھر سے نکلا اور روپیہ خرچ کرنے پر آمادہ ہوا۔ آئیے اب ہم موبائل فون کے بہت ہی کامن کچھ فالٹ اور ان کے ممکنہ حل دیکھتے ہیں۔ دوستو، پہلی بات آپ یہ نوٹ فرمائیں کہ کوئی بھی فالٹ ہو، تقریباً 90% کیسز میں مسئلہ موبائل فون کے کسی کنیکشن کے ٹوٹ جانے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ آج خود ہارڈ ویئر عام طور پر بہت ہی کم کیسز میں خراب ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر صورتوں میں مسئلہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ٹوٹ جانے سے، یا کوئی تار کٹ جانے سے، یا کوئی ٹانکا یا SMD ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہی پیدا ہوا ہوتا ہے، یا واٹر ڈیمیج کی وجہ سے آکسیڈائز ہو کر ختم ہو چکا ہوتا ہے، جس کو ڈھونڈنا اور ریپیئر کرنا ہمارا کام ہے۔ ہارڈ ویئر خرابی میں عام طور پر وہ کمپوننٹ زیادہ خراب ہوتے ہیں جن کو براہ راست ہم انسان استعمال کرتے ہیں، مثلا موبائل فون کا پاور بٹن، چارجنگ پورٹ اور ہینڈ فری جیک وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ہم انسان اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے انہیں جلد خراب کر دیتے ہیں۔ آئیے اب ہم عملی فالٹ ٹریسنگ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارا موبائل فون ہے، ہم اس کا بیک کور اتارتے ہیں تو نیچے ہمیں اس کا PCB نظر آتا ہے۔ اوپر موبائل فون کا PCB ہے اور نیچے والے حصے میں بھی ایک اور چھوٹا سا PCB ہے۔ آئیے ان دونوں PCBs کو ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ناظرین، یہ موبائل فون کا LCD کنیکٹر ہے۔ اس کنیکٹر پر LCD اور ٹچ گلاس لگے ہوتے ہیں، اور PCB کے نیچے بیٹری کنیکٹر لگا ہوتا ہے۔ آئیے اب عملی طور پر فالٹ ٹریسنگ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم سیکھیں گے مائک پرابلم سولوشن۔ مائک پرابلم کی علامت یہ ہے کہ کسٹمر ہمیں آ کر بتاتا ہے کہ میری آواز اگلے بندے تک نہیں پہنچ رہی، میں ہیلو ہیلو چلاتا رہتا ہوں لیکن آواز نہیں جاتی۔ بعض کسٹمرز کو بات سمجھانی نہیں آتی، یا انہیں خود پتہ نہیں ہوتا، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہماری آواز نہ آ رہی ہے اور نہ جا رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمیں ہی کال کر کے موبائل فون کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، عملی طور پر فالٹ کو کنفرم کر لینا بہت ہی اچھی عادت ہے۔ اگر آپ گاہک کی بتائی ہوئی بات سننے کے بعد اسے خود کنفرم کریں گے، کال کر کے دیکھیں گے کیا واقعی آواز نہیں جا رہی۔ دوستو، موبائل فون کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیشہ اپنی عادت بنائیں کہ آپ خود عملی طور پر اس فالٹ کو دیکھیں اور سمجھیں، بجائے اس کے کہ کسٹمر نے کہا آواز نہیں جا رہی اور آپ نے جھٹ سے مائک تبدیل کر دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ فیک ہینڈ فری کا ہو، یعنی موبائل فون جھوٹی ہینڈ فری شو کر رہا ہو، اس لیے آواز آگے نہ جا رہی ہو۔ اس لیے گاہک کی بات کو توجہ سے سنیں، لیکن اس کے بتائے پر اندھا دھند کچھ نہ کریں جب تک آپ خود نہیں دیکھ لیتے۔ آئیے آپ سمجھتے ہیں کہ مائک کے مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ دوستو، پہلے سٹیپ میں ہمیں ہر صورت مائک ہی تبدیل کرنا ہوگا، پھر ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ کیا آواز جانے لگ پڑی ہے کہ نہیں۔ مثلا ہم وائس ریکارڈر میں آواز ریکارڈ کر کے دیکھیں گے، یا کوئی ویڈیو کلپ ریکارڈ کر کے دیکھیں گے،
اگر آواز آ گئی، جو کہ اکثر و بیشتر صورتوں میں آ ہی جاتی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے اگلے سٹیپ میں ہم مائک کے پی سی بی پر کنیکشنز دیکھیں گے کہ کیا کوئی کنیکشن ٹوٹا ہوا تو نہیں۔ بعض کا دوستوں کوئی چیز لگنے کی وجہ سے یا موبائل فون زور سے زمین پر گرنے کی وجہ سے کوئی ایس ایم ڈی ٹوٹ جاتی ہے، جس سے متعلقہ پوائنٹ کا بورڈ سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جب تک آپ اس تار کو مرمت نہیں کر دیتے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو دوستو اس بات کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا کنیکشن بورڈ سے ٹوٹ چکا ہے یا نہیں ٹوٹا؟ یہ جاننا نہایت ہی آسان ہے، جو میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو اگر ایس ایم ڈی موجود ہے تو اسے ہی سولڈ کر دیں، ورنہ اکثر صورتوں میں پوائنٹ کو صرف چارج کرنے سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب ایئر پیس سپیکر پرابلم کا سلوشن دیکھتے ہیں۔ دوستو ایئر پیس سپیکر خراب ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب کال آتی ہے تو بیل تو بجتی ہے، لیکن جب آپ کال کو یس کر کے کان کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، جبکہ آپ جو بول رہے ہوتے ہیں غالباً ہیلو ہیلو پر ہی زور ہوتا ہے، وہ دوسرا بندہ سن رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر موبائل فون کا لاؤڈ سپیکر آن کر دیں تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ دوستو چونکہ موبائل فون میں پرائیویسی کے مد نظر کال سننے کے لیے ایئر پیس موجود ہوتا ہے، جو کہ چھوٹا سپیکر ہوتا ہے، تو یہ اس چھوٹے سپیکر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حل وہی ہے جو کہ پہلے 2 سٹیپ بتائے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں سپیکر کو ہی تبدیل کر دیا جائے گا، اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو کنیکشنز چیک کیے جائیں گے۔ عام طور پر زیادہ تر مسئلہ صرف سپیکر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کچھ کیسز میں بورڈ کے ساتھ کنیکشنز کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات آئی سی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہت ہی کم کیسز کے اندر۔ موبائل فون کے رنگر کا پرابلم۔ اس کے بعد دوستو ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے موبائل فون رنگر کا پرابلم، یعنی کہ موبائل فون کا جو بڑا سپیکر ہوتا ہے اس کا پرابلم۔ موبائل فون کے اندر ایک بڑا سپیکر ہوتا ہے جو کہ عام طور پر میوزک سننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گاہک آ کر کہتا ہے کہ جی گانے کی آواز نہیں آ رہی، تو آپ سب سے پہلے کوئی کال ملائیں اور دیکھیں کہ کیا ایئر پیس سپیکر میں سے آواز آ رہی ہے۔ جب آواز آ رہی ہو تو ساتھ ہی آپ لاؤڈ سپیکر کو آن کر دیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا لاؤڈ سپیکر ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ حل پچھلے سٹیپ کی طرح صرف 2 ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ سپیکر تبدیل کریں اور مسئلہ حل نہ ہونے کی صورت میں کنیکشنز کو چیک کریں، اور بہت ہی ریئر کیسز میں مسئلہ ایمپلیفائر آئی سی کا بھی ہوتا ہے۔ ایمپلیفائر آئی سی وہ آئی سی ہے جو کہ پیچھے آواز کے الیکٹریکل سگنل پیدا کرتا ہے، جس کو سپیکر جو ہے وہ آواز میں بدلتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آواز پھٹی ہوئی آتی ہے تب بھی سپیکر کو ہی تبدیل کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستو ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے سگنل پرابلم، یعنی کہ موبائل فون ہمارا نیٹ ورک سگنل نہیں پکڑ رہا ہوتا۔ موبائل فون نیٹ ورک سگنل کا مسئلہ بھی کافی عام ہے، اور اس کا حل بھی بہت ہی سادہ ہے۔ نیٹ ورک انٹینا موبائل فون کے نیچے والے حصے میں ہوتا ہے، جبکہ اس کے کنیکشنز نیٹ ورک آئی سی سے آ رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نیٹ ورک آئی سی پی سی بی کے اوپر ہوتا ہے، وہاں سے ایک تار نیچے والے پی سی بی میں آتی ہے، یہاں نیچے والے حصے میں ہی اینٹینا ہوتا ہے۔ اینٹینا عام طور پر ایک دھاتی پتری ہوتی ہے جس کے 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ ایک گراؤنڈ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا نیٹ ورک آئی سی کے اندر سے آ رہا ہوتا ہے۔ اگر موبائل فون کا نیٹ ورک سروس کا مسئلہ ہو تو ایک جمپر وائر سیدھی نیٹ ورک آئی سی سے اینٹینا پوائنٹ پر لگا دیں۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ سگنل آئی سی خراب ہو گیا ہو یا کوئی کنیکشن ٹوٹ گیا ہو۔ ایسی صورت میں ہم پیسٹ لگا کر آئی سی کو ریسولڈ کر کے دیکھیں گے۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو نیٹ ورک آئی سی تبدیل کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ سم کارڈ بند ہونے کی وجہ سے، یا موبائل فون رجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے، یا موبائل فون بلاک ہونے کی وجہ سے بھی نیٹ ورک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موبائل فون کی چارجنگ پرابلم پر۔ چارجنگ کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جو ہمیں ہر روز دیکھنے کو ملتا ہے۔ کوئی کسٹمر کہتا ہے کہ چارجنگ کر ہی نہیں رہا، کوئی کہتا ہے کہ پن ہل جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ چارجنگ سکرین پر شو ہوتی ہے لیکن بیٹری نہیں بڑھتی۔ ایسی صورت میں حل صرف اور صرف ایک ہے، چارجنگ پورٹ کو تبدیل کر دینا۔
तकरीबन 95% केसेस में मसला चार्जिंग पोर्ट का ही निकलता है। बहुत ही रेयर केसेस में मसला किसी और चीज़ के साथ होता है, जैसा कि चार्जिंग लीड या चार्जर या मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग आईसी, लेकिन इसका चांस बहुत ही कम है। अक्सर सूरतों में मसला सिर्फ़ और सिर्फ चार्जिंग पोर्ट के अंदर होता है, उसको ही तब्दील कर दें तो काफ़ी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैमरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर। अगर कैमरा एप्लीकेशन खोलने पर कैमरा ऑन नहीं होता या कैमरा फेल्ड की ऑप्शन आती है, तो इसका मतलब है कि या कैमरा ख़राब है या मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड नहीं है। इस सूरत में पहले तो कैमरा के पीसीबी पर कनेक्शंस की सफाई करके कोशिश करेंगे, वरना फिर कैमरा ही तब्दील करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एलसीडी प्रॉब्लम पर। एलसीडी डिस्प्ले के अंदर कई तरह के फॉल्ट आते हैं। पहला और सबसे कॉमन प्रॉब्लम एलसीडी का टूट जाना है, जिसको सिर्फ और सिर्फ तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा एलसीडी का सफ़ेद हो जाना, ऐसी एलसीडी भी डेड ही होती है, क्योंकि स्क्रीन के पीछे वाली लाइटें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन सफ़ेद नज़र आ रही होती है, जबकि ये एलसीडी डेड होती है। पहले मरहले में इसके कनेक्शन चेक किए जाएंगे कि कनेक्टर्स को वाश किया जाएगा, कोई पॉइंट टूटा हुआ हो तो उसको मरम्मत कर दिया जाएगा। मसला हल ना होने की सूरत में बिल आखिर हमें डिस्प्ले तब्दील ही करना होगा। इसके अलावा इसके उलट से मरतबे में मसला पेश आ सकता है, वो ये है कि एलसीडी लाइट्स बंद हों जबकि एलसीडी स्क्रीन चल रही हो। इसको कंफर्म करने के लिए एलसीडी स्क्रीन के पीछे टॉर्च से लाइट डालें। अगर डिस्प्ले आ गया तो मतलब एलसीडी स्क्रीन ठीक है, लाइटिंग ख़राब है। ये मसला भी आमतौर पर सिर्फ कोई पॉइंट टूट जाने या वाटर डैमेज की वजह से ही आता है। याद रखें, पानी मोबाइल फ़ोन का कातिल है। जो मोबाइल फ़ोन पानी में गिर गया, उसके फ़ौरन बाद उसकी पावर डिस्कनेक्ट ना की गई तो उसके दिन पूरे हो गए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि वाईफाई और ब्लूटूथ प्रॉब्लम पर। अगर वाईफाई या ब्लूटूथ को मोबाइल फ़ोन सेटिंग्स से ऑन करते हैं और वो नहीं होते, तो ये इस बात की अलामत है कि हमारा ब्लूटूथ या वाईफाई मॉड्यूल काम नहीं कर रहा। इस सूरत में पहले आईसी रीसोल्ड और मसला हल ना होने की सूरत में सिर्फ और सिर्फ आईसी तब्दील होगा। अब दोस्तों बात करते हैं डेड मोबाइल फ़ोन पर कि अगर हमारा मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है तो उसको हमने कैसे ठीक करना है। डेड मोबाइल फ़ोन का फॉल्ट ढूंढना स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले स्टेप में बैटरी पर शक किया जाता है कि कहीं डेड या ख़राब तो नहीं। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मोबाइल फ़ोन को एंड्रॉयड पावर बूट केबल की मदद से पावर सप्लाई पर ऑन किया जाता है और इस बात को भी यकीनी बनाया जाता है कि क्या करंट मोबाइल फ़ोन पीसीबी तक पहुंच रहा है। अगर मोबाइल अभी भी ऑन नहीं हुआ तो दूसरा शक पावर बटन पर किया जाता है। इसके लिए पीसीबी पर इस तरह का पॉइंट जिस पर PWR लिखा होता है ढूंढा जाता है और इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दिया जाता है, या पीसीबी से पावर बटन की वायर ढूंढकर इसे ग्राउंड से शॉर्ट कर दिया जाता है। अगर फिर भी मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होता तो अब हम मोबाइल फ़ोन के आईसी पर शक करेंगे, जैसा कि मेमोरी या सीपीयू या रैम या पावर आईसी वगैरह वगैरह। बाज़ केसेस में मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर करप्ट होने की वजह से भी बूट नहीं कर रहा होता। चलें अब ये सीखते हैं कि हम किस तरह से जान सकते हैं कि इस पॉइंट का बोर्ड से कनेक्शन है या टूट गया है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन का पीसीबी है। यहाँ पर हमने इसके जो है एक मिसिंग पॉइंट, एक पॉइंट टूटा हुआ हमने ढूंढना है। तो आइए अपना ज़रा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। हमने इस मोबाइल फ़ोन में इस पीसीबी के अंदर स्पीकर के पॉइंट्स जो हैं ढूंढने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों स्पीकर के कनेक्शन हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों बोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास एक जो है मल्टीमीटर है। जैसे कि अगर आप देखिए, मैंने इसको X1K पर सेट किया हुआ। ऐसे आपके पास जो भी मल्टीमीटर आपने उसको ले लेना है और उसका आपने सेट कर लेना है। दोस्तों, ये इसकी दोनों प्रोब्स हैं। जब ये आपस में मिलती हैं तो आप देखिए नीडल जो है आगे एंड तक जाती है। जब ये अलहदा होते हैं तो पीछे आ जाती है। ये देखिए, ये कंसेप्ट आप अपने जहन में ले आए। अब उसके बाद देखिए, एक मैं यहाँ पर ग्राउंड कर देता हूँ। एक ग्राउंड करने के बाद मैं यहाँ पर देखिए इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। जिस भी मैं पॉइंट से लगाता हूँ ना, तो आप देखें नीडल आगे जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ करंट पास हो रहा है इस पॉइंट पर। अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी हर पॉइंट पर जो है
وہ نیڈل تھوڑی سی آگے جا رہی ہے۔ اگر دیکھیں دوستو یہاں پر یہ مختلف SMDs لگی ہیں، میں ان کے ساتھ لگاتا ہوں تو بھی دیکھیے ہماری نیڈل جو ہے وہ آگے جا رہی ہے۔ اب آپ دوستو کنسیپٹ کو یوں کلیئر کیجئے کہ یہ دیکھیے اس کے نیگیٹو میں یہاں پر گراؤنڈ کے اوپر رکھ دیتا ہوں تو میں اس پوائنٹ پر کنیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیے یہ نیڈل آگے چلی گئی، مطلب کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ بورڈ سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ دیکھیے اب میں یہاں پر رکھتا ہوں تو دیکھیے اب نیڈل بالکل آگے نہیں جا رہی، یعنی اس پوائنٹ کا بورڈ سے رابطہ ہی نہیں، دیکھیے کوئی موومنٹ ہے ہی نہیں۔ یہاں پر اگر آ جائیں تو سوئی نے آگے موومنٹ کی ہے۔ اب ذرا اس جگہ کو ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو مائکروسکوپ کے نیچے اس کو ایگزامن کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ پہلے والا پوائنٹ ہے جو کہ بورڈ سے کنیکٹڈ ہے، یہ سیدھا دیکھیے یہاں پر جا رہا ہے، لائن یہاں جا رہی ہے، یہاں سے یہ لائن اس پوائنٹ کے اندر آ رہی ہے، پھر یہاں سے یوں 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 یوں، یہ دیکھیے لائن اس طرف کو یہ نکل رہی ہے۔ اب آپ دوسرے پوائنٹ کی طرف چلیے، دوسرا سپیکر کا یہ پوائنٹ تھا جو کہ بورڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، تو اب دیکھیں تو یہ پوائنٹ یہاں پر گیا اور اس کے بعد یہ اس SMD کے اندر گیا تھا اور یہ SMD ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ٹوٹ کے اکھڑی ہوئی ایک سائیڈ کو ہوئی پڑی ہے، اس کے بعد یہ پوائنٹ یہاں گیا تھا یوں گھومتا ہوا، یہ اس کے ساتھ ہی عام طور پر اس طرح کے جو بھی پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، تو اس طرف کو گیا۔ اب یہاں سے جب یہ ٹوٹ گیا تو اب اس کا تو یہ علیحدہ ہی اوپر ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس کا بورڈ سے کسی طرح کا کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے۔ اب اس کو دیکھیے ریپیئر کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو آپ نے یوں بالکل سیدھے کر دینا ہے، SMD کو ہو گئی سیدھی۔ سولڈرنگ آئرن لیجئے اور سولڈر لیجئے، یہ 0.4 mm کا باریک والا سولڈر ہے۔ اب آئیے جناب ریپیئرنگ کی طرف، آپ یہاں پر آپ رکھیے، تھوڑا سا سولڈر لگا دیجئے، یہ لیجئے جڑ گیا، دوسری طرف بھی لگا دیجئے، اس طرف سے میں لگاتا ہوں، یہ لیجئے یہ SMD جو ہے اپنی جگہ کے اوپر پکی ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو دوبارہ کنفرم کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ دوستو یہ PCB ہمارے سامنے ہے، ہم ملٹی میٹر کو بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ دیکھیے دونوں پروبز آپس میں ملیں تو یہ دیکھیے نیڈل آپ کو یہاں پر نظر آ گئی ہے۔ اب میں ایک یہاں پر رکھتا ہوں، دوسری اس پوائنٹ پر بھی آگے گئی ہے اور اس پوائنٹ کے اوپر بھی آگے گئی ہے۔ اس طرح سے دوستو کوئی بھی پوائنٹ ٹوٹے ہوئے ہوں آپ نے ایگزامن کرنا ہے، مائکروسکوپ کے نیچے کریں یا آپ اوپن آنکھوں سے کریں، پوائنٹ دیکھیں کہ لائن کہاں سے جا رہی ہے، پھر کہاں جاتی ہے، پھر کہاں جاتی ہے، پھر کہاں جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پوائنٹ مل جائیں گے۔ پوائنٹ اپنا پتہ خود بتاتے ہیں، جب دوستو آپ اس پر غور کریں گے تو میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر پوائنٹ اپنا پتہ خود آپ کو بتاتا ہے جب آپ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری معلوماتی ویڈیو کہ ایک موبائل فون کے اندر فالٹ کو کس طرح سے تلاش کیا جائے۔ دوستو ماجد گرائے یوٹیوب چینل موبائل فون ریپیئرنگ اور ٹیکنالوجی کا چینل ہے۔ موبائل فون ریپیئرنگ کا پورا کورس موجود ہے، جس میں سے آپ نے یہ ایک ویڈیو دیکھی ہے۔ پورا کورس دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی شیئر کر لیں۔ اور سنو دوستو، لائک دیے بغیر پلیز آپ نے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا کرے۔ اللہ حافظ۔